اس کے بعد کی 3 آیات میں تقسیم دیکھیے کہ 1.5 آیت میں رسالت کا ذکر ہے اور 1.5 آیت میں آخرت کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہی اساسی نظریات ہیں، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا اصل، اس کی بنیاد، اس کی جڑ وہ تو ہے ایمان باللہ، توحید کے ساتھ 2 آیات میں اس کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت۔ ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا۔ وہ لوگ انکار محمد ابن عبداللہ کا نہیں کرتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے۔ اصل انکار تو قرآن کا تھا، محمد کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے نبوت و رسالت کا جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ عبد کی نسبت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہو، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا نزول گویا کہ اللہ کی شفقت اور عنایت کا نزول ہے، جہاں بھی شفقت اور عنایت کا انداز ہوتا ہے اور جہاں بھی مقام مدح ہوتا ہے، جہاں بھی نسبت عروجی بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس پر بہت سے مواقع پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، خاص طور پر مولانا روم کے حوالے سے، کہ یہ عروجی اور نزولی جو کیفیات ہوتی ہیں، عبدیت میں چونکہ رخ ہے اللہ کی طرف، بندہ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، یہ عروجی کیفیت ہے۔ رسالت میں بندہ جو رسالت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا رخ جو ہے خلق کی طرف ہے، اس اعتبار سے وہ نزولی نسبت ہے۔ گویا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جبل نور سے حضور نازل ہو رہے ہیں، اتر رہے ہیں، یہ نزولی نسبت ہے، اس لیے کہ اب آپ کو جا کر لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر رہے ہیں، یہ نزولی کیفیت ہے، اس لیے کہ فرمایا گیا اذهب الى فرعون انه طغى۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر تھے، تو یہ ہے عروجی کیفیت۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اب دیکھیے تیسری آیت کے، چوتھی آیت کے وسط سے ہی اب ذکر شروع ہو گیا ہے آخرت کا۔ آخرت یہاں پر فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں ہو رہا، جہنم اور جنت کا تذکرہ، یہی معاد ہے، یہی آخرت ہے، یہی بنیادی نظریہ ہے۔ اسلام کے اساسی نظریات میں سے تیسرا نظریہ معاد اور آخرت کی زندگی، جس کی 2 کیفیات ہیں، یا انہا لجنت ابدا اور لنار ابدا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تو بچو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے، پوری طرح آراستہ پیراستہ ہے، تم سے نبٹنے کے لیے تیار ہے، تمہاری پوری سزا کا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا پورا اہتمام اس میں کر لیا گیا ہے۔ اعداد ہے کسی شے کو کسی مقصد کے لیے پوری طرح تیار کر دینا، اس کے تمام تقاضے اس میں پورے ہو رہے ہو۔ اب اس کے بعد 5ویں آیت جو ہے اس میں اس معاد ہی کا دوسرا رخ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں۔ یہ لفظ عمل صالح جو یہاں پر آیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہر ایک کے اپنے تصور کے مطابق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حیولہ۔ اکثر و بیشتر تو اس کا جب بھی یہ لفظ آئے گا تو صرف عبادات تک تصور محدود ہو کر رہ جائے گا۔ عمل کا لفظ فعل کے مقابلے میں آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہے جو انسان کرے، بالارادہ کرے یا غیر ارادی طور پر وہ اس سے صادر ہو جائے، ایسے ہی آرام سے ہو جائے یا مشقت طلب ہو، وہ فعل ہے۔ لیکن جو مشقت طلب کام ہو وہ در حقیقت ہے عمل، جو ارادے سے کیا جا رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہو، اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہو۔ اور صالح صلاحیت کا لفظ جو ہے اس کو معلوم ہے، جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جو اگلے رکوع کا مضمون ہے،
خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا جو مرتبہ معین کیا ہے، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو پوٹینشلی اس کو دے دیا گیا، لیکن اس کو ریئلائز کرنا، اسے فی الواقع اس کو اچیو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ شعر مجھے یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ محنت، یہ مشقت در حقیقت یہ عمل صالح ہے کہ جس میں صلاحیت ہو کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اس اصل مقام اور مرتبے کو، خلیفۃ اللہ ہونے کا جو اس کا منصب ہے اور اس کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، اس کو وہ اچیو کر سکے، ریئلائز کر سکے، اس کی تحصیل کر سکے۔ اس کے لیے چڑھائی چڑھنی پڑے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی خواہشات پر قدغنیں لگانی ہوں گی، اس کے لیے اپنا آرام تج دینا ہوگا، اس کے لیے اپنے بہت سے مفادات جو ہیں ان کی قربانی برداشت کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی بہت سی محبوب چیزیں جو ہیں ان کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ سب کچھ انسان کرے گا تو ان سب کا مجموعہ ہے عمل صالح۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان لائے۔ کس پر؟ ایمان لائے اللہ کی توحید پر، ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کے منزل من اللہ کلام اللہ ہونے پر، ایمان لائے جنت پر، ایمان لائے دوزخ پر۔ مانا بعث بعد الموت کو، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے ہوں گے وہ باغات۔ جنت کے لفظ کو پہچان لیجئے، جیم نون، نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو چھپ جانا یا چھپا دینا۔ جن علیہ اللیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے لما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کا تاریکی کا پردہ چھا گیا ان پر تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ۔ اسی لیے جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے، معلوم تو ہے کہ بچہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، وہ جنین ہے۔ جن اسی لیے انس کے مقابلے میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان یہ آنسا، یہ ایک رائے ہے کہ آنسا سے یہ لفظ انسان بنا ہے جو نظر آتا ہے، مرئی ہے، جبکہ جنات وہ ہیں کہ جو نظر نہیں آتے، وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، غیر مرئی ہیں۔ تو جنت باغ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو اس کے اوپر کا سبزہ ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں سے آدمی جا رہا ہو تو کہیں تو اگر صحرا ہے، لق و دق تو نظر آئے گا، ننگی زمین ہے، اریاں ہے، زمین نظر آ رہی ہے۔ جہاں کوئی نباتات ہے، کوئی جنگل ہے یا ویسے ہی کھیت ہے، کوئی ہریاول ہے، تو وہ ظاہر بات ہے زمین نظر نہیں آئے گی، زمین اب چھپ گئی ہے۔ اور اس کو جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس نے گہنا پہن لیا ہے، اس کے اب زیورات ہیں، وزینت، اس نے زینت اختیار کر لی ہے۔ یہ در حقیقت یہ ساری ہریالی جو ہے یہ اس کا تزین ہے، اس نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کر لیا ہے، خود زمین جو ہے وہ چھپ گئی ہے۔ تو جنات تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اگرچہ لفظ جو ہے تحت کے معنی جو ہے وہ تو ہے نیچے، تحت اور فوق، تحت کسی شے کے نیچے، فوق کسی شے سے اوپر، یہ ظرف کے لیے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو تصور ذہن میں رکھیے، جو کوئی نیچرل کوئی ویجیٹیشن کہیں پر ہو، کہیں فطری قسم کا باغ ہو، ایک تو باغ ہیں جو لگائے جاتے ہیں، ہمارا شالامار باغ ہے، اس کی تو پلاننگ کی گئی، اس کے تختے بنائے گئے، اس کے لیولز معین کیے گئے۔ لیکن عام طور پر جو باغات ہوتے ہیں فطری طور پر، ان میں یہی ہوتا ہے، اور خاص طور پر عرب کا جہاں پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، کہ اونچی نیچی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اگر اس پہاڑی کے وادی میں سے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نالا ہے، آپ جب بھی کہیں جائیں گے یہی نظر آئے گا، درمیان میں پانی جو ہے اس کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں کوئی چشمہ جو ہے رواں دواں ہے، تو اس سے خود بخود سیرابی ہو رہی ہے۔ دونوں طرف جو اونچی جگہ ہے اس کے لیے گویا کہ اریگیشن کا ایک نیچرل بندوبست ہے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس ڈھلوان میں کوئی شے جو ہے، کوئی پودا یا کوئی ہریاول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں تو پانی کا تیز دھارا جو ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ کسی بھی وہاں پر پیداوار کو، کسی نباتات کو نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ ہے کہ دامن میں، جس کو غالباً علامہ اقبال کے اشعار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں، اس میں بھی لفظ دامن ہے، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، لیکن یہ کہ اسی میں وہ ندی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ تو یہ ایک پہاڑی سینری ہے کہ دونوں طرف جو ہے کچھ اونچان ہے، درمیان میں وادی ہے، وادی میں کچھ چشمہ بہہ رہا ہے، اور اس کی جو اس کی اریگیشن ہے اس سے دونوں طرف وہ ویجیٹیشن ہے، وہاں ہریاول ہے، پودے ہیں، درخت ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں، اس لیے اس کی صحیح تعبیر ہوگی جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔
لفظی ترجمہ یہی ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ نہر کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو بہنے کے لیے یا کسی شے کو بہانے کے لیے، اسی معنی میں دریا، ندی، نالا یہ سب انہار گویا کہ اس کے تحت آ جائیں گے۔ ویسے نہر جو ہے بطور فعل آتا ہے جھڑکنے کے لیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نہر جو ہے یہ اس معنی میں بھی خود قرآن مجید میں مستعمل ہے۔ تو فرمایا جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما جب بھی کبھی، اب یہ گویا کہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا، جب بھی کبھی رزقوا منہا، رزق دیے جائیں گے اس میں سے، ہا کی ضمیر جنت کی طرف، اس جنت میں سے، من ثمرۃ الرزق، پھلوں کی صورت میں رزق۔ یہ ثمر اگر آئے گا بغیر تے کے تو یہ ہے جن سے پھل، شجر جن سے پودا یا درختوں کی جنس، لیکن یہ ہے کہ تا جو اس میں لگتی ہے یہ تائے تانیث نہیں ہے بلکہ تائے وحدت ہے۔ شجرہ تا جب لگ جائے گی تو اب وہ ایک درخت ہوگا، شجر کے معنی ہے بہت سے درخت، ثمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے میوے، جنس میوے کی جنس، اور ثمرۃن یہ گویا کہ کوئی میوہ، ایک میوہ۔ تو کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو دیا جائے گا اس جنت کے میووں میں سے رزق، یا جنت کے میووں میں سے بطور رزق، ثمرہ جو ہے وہ گویا کہ ان کو دیا جائے گا رزق کے طور پر، یا تو یہ مفعول مطلق ہے رزقوں کا، اور یا یہ کہ یہ گویا کہ تمیز ہے یا حال کے طور پر ہے رزقہ۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہی تو ہے، یہی وہ شے ہے جو دی گئی تھی ہمیں پہلے، جو ہمیں دیا جاتا رہا پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ بہی ثمرہ، اس پھل یا رزق کی شکل میں، متشابہ وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی، ایک دوسرے سے مماثل ہوں گی۔ یہ ذرا یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام، اور آگے کی آیت کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہے۔ یعنی جب جنت میں میوے ملیں گے جنتیوں کو تو وہ پکار اٹھیں گے یہی تو ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا۔ اب اس کے مفہوم کیا کیا ممکن ہے؟ ایک تو یہ کہ جنت میں جو میوے ملیں گے شکل کے اعتبار سے وہ دنیا کے میووں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ قرآن مجید میں بھی آیا، رمان ہے اور نخل ہے اور عناب ہے، سب کچھ ہے، وہ ساری چیزیں جو یہاں کے میوے ہیں وہ وہاں بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ ذائقے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ تو وہ صرف یہ کہ شکل میں متشابہ ہوں گے، صورت میں مشابہ ہوں گے، صورت و شکل میں مماثل ہوں گے جنت کے دنیا کے میووں کے، جبکہ ان کی اصل حقیقت وہ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا کبھی کوئی احساس اور شعور اور ادراک وارد ہوا۔ وہ تو بالکل ایک مختلف شے ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مماثلت بھی ضروری ہے، اور نمبر دو یہ کہ جب تک یہ تشبیہ اور تمثیل نہ دی جائے ان چیزوں سے جنہیں ہم پہچانتے ہوں تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آخر کیسے کیا جائے؟ وہ چیز جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے، جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے تشبیہ اور تمثیل وہ تو ظاہر بات ہے انہی چیزوں سے دینی ہوگی کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں۔ اس اعتبار سے شکلاً اور صورتاً وہ مشابہ ہوں گی ان میووں کے جو دنیا میں انسان کھاتا رہا ہے۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی وہ میوے انہیں جب بار بار ملیں گے تو شکلاً تو ایک سے ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ان کی لذت اور ہوگی، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ مونوٹنی جس کو آپ کہتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی ہے، ایک ہی چیز مسلسل اور ایک ہی ذائقہ جو ہے، تو اگرچہ وہ رمان رہے گا لیکن یہ کہ اس رمان کا ذائقہ جو ہے وہ بدلتا رہے گا، اس میں نئی رعنائی پیدا ہوتی رہے گی، اس میں نئی کیفیت اور نئی لذت پیدا ہوتی رہے گی۔ اور ایک اس میں مفہوم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ انداز کا بھی لیا گیا ہے، اور اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب کا مزاج جو ہے وہ متصوفانہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی یہ مضمون لیا ہے اور بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں اس عمل کا ایک ذائقہ ہے، روحانی ذائقہ۔ آپ نے کوئی نیکی کی، اس کی ایک مسرت آپ کو حاصل ہوتی ہے، انبساط ہوتا ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے، گویا کہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے۔
یہ لذت جو ہے اس سے مشابہ ہوگی وہ لذت کہ جو آخرت میں جنت میں جو جزا میں جو چیزیں ملیں گی، جو میوے ملیں گے، اس وقت یاد آئے گا کہ یہ وہ لذت ہے جس کا ہمیں احساس دنیا میں ہوا تھا جب ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا، فلاں خیر کا کام کیا۔ اسی طریقے سے گناہ ہے، برے اعمال ہیں، ان کی تلخی ہے، وہ تلخی جو ہے فطرت انسانی محسوس کرتی ہے، اس لیے ضمیر جو ہے انسان کا ملامت کرتا ہے، وہ فطرت جو ہے ابا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عمل چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے۔ لذت تو کہنا چاہیے صرف نیکی کے لیے، تو انہیں احساس ہوگا کہ یہی لذت، اس کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے جب ہم نے وہ کام کیے تھے، جب اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ نیکیوں کے کام کیے تھے، ہمیں اللہ نے ہمت دی اور توفیق دی، تو ہمیں جو لذت اس وقت حاصل ہوئی تھی بالکل اسی کے مشابہ لذت ہے کہ جو آج ہمیں ان میووں کی صورت میں مل رہی ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں، بلکہ ہوں گی اس میں بیویاں نہایت پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی، مطہرہ جو ہے تطہیر سے، اس میں مفعول ہے، طہر یطہر تطہیرا، بڑے اہتمام سے اور بڑی جد و جہد سے کسی شے کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، کسی قسم کی کثافت، کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی آلائش اس میں باقی نہ رہنے دینا، جیسے کہ الفاظ سورہ احزاب میں آئے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو چاہتا ہے لِيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے، کوئی بھی کسی درجے میں بھی جو تمہارے مقام اور مرتبے اور منصب سے مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے وہ تمہاری شخصیتوں میں، تمہاری سیرت میں باقی نہ رہے۔ تو ازواج مطہرۃ، نہایت پاک باز، اور یہ پاک کی ہوئی بیویاں ان کے لیے ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ البتہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ زوج کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ جوڑے کے لیے آتا ہے، مرد کے لیے عورت یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ زوجہ کا لفظ جو ہے یعنی تانیث کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، بلکہ عربی زبان میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ صرف نجد کی بولی میں، یعنی ایک کولوکیل جو ایک لینگویج ہے عربی کی جو نجد کے علاقے کی، اس میں تو وہ زوجہ اور زوجات پھر اس کی جو ہے جمع آتی ہے، لیکن باقی پورے عرب میں کہیں بھی یہ تائے تانیث کے ساتھ زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ زوج جوڑا، بلکہ جوڑے کے دونوں فرد جو ہیں ان میں سے ایک ایک کو زوج کہا جائے گا۔ یعنی جب زوجین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جوڑے نہیں ہیں، ایک جوڑے کے دو فرد۔ زوجین سے مراد ہے بیوی اور شوہر، مرد اور عورت، یا جو بھی چیزیں ہوں کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اگر وہ نسبت زوجیت ہے تو ایک ایک فرد کے لیے لفظ زوج آئے گا، اور دو پورے جوڑے کو ڈینوٹ کرنے کے لیے زوجین کا لفظ آئے گا۔ ہمارا عام تصور یہ ہوتا ہے زوجین کا، ہم تصور کرتے ہیں شاید دو جوڑے، نہیں، بلکہ زوجین سے مراد جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، اس لیے کہ زوج اس جوڑے کے ایک فرد کے لیے۔ قرآن مجید میں عام طور پر جوڑوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے زوجین کا 8 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ خاوندوں کے لیے بھی آیا، شوہروں کے لیے۔ ویسے 50 سے زائد مرتبہ یہ خواتین کے لیے، بیویوں ہی کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر چونکہ ویسے بھی قرینہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، لہم جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مذکر کی ضمیر ہے، ان کے لیے ہوگی اس میں، جنت میں، تو یہاں پر ترجمہ بیویاں ہی کرنا ہوگا، اگرچہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ مذکر کا صیغہ قرآن مجید میں عام طور پر برسبیل تغلیب آ جاتا ہے، یعنی اگر کوئی مجمع ہو جس میں عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، انہیں خطاب کرنا ہے تو خطاب کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مذکر کا ہوگا، اور وہ گویا کہ حاوی ہو جائے گا دونوں پر برسبیل تغلیب، اس لیے کہ غالب عنصر جو ہے اس میں وہ مرد ہے۔ تو جب مرد کو خطاب کر لیا تو گویا کہ عورت خود بخود اس میں از خود داخل ہو گئی، اس اعتبار سے یہ احتمال موجود ہے۔ ویسے یہ کہ اس کی تفصیل میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ خواتین کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں کیا ہوگا، یہ چیزیں بس کچھ مختلف قسم کی باتیں جو ہیں ادھر ادھر سے تو مل جاتی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں۔ البتہ چونکہ اصلاً زوج کا لفظ دو طرفہ ہے تو یقیناً مردوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مطہر ازواج رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کے لیے بھی نیک شوہر عطا فرمائے گا، اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے،
لیکن یہ کہ عام طور پر برسبیل تغلیب قرآن مجید میں مذکر ہی کا صیغہ آتا ہے، تو جب مذکر مخاطب ہوگا تو زوج کا لفظ جب آئے گا تو اس کا ترجمہ بیویاں کرنا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خلود، ہمیشہ ہمیش، پھر اس کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے۔